دوستوں ساتھیوں، آج آپ کے ساتھ ایک سچا واقعہ، ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں جو کہ اسی دنیا میں جیتے جاگتے لوگوں کے درمیان پیش آیا۔ کراچی پاکستان کے انڈسٹریل ایریا لانڈی کورنگی زون میں ایک مل مالک نے، جو کہ ہر سال اپنے چند ملازمین کو سلیکٹ کر کے عمرے پہ بھیجا کرتا تھا، اس نے یہ سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے جاری رکھا ہوا تھا۔ وہاں پہ ایک ایسا شخص موجود تھا جس کا پچھلے 3 دفعہ قرآن اندازی میں نام آیا، مگر اس نے عمرے پہ جانے سے انکار کر دیا۔ اپنی گھریلو مجبوریاں بتاتے ہوئے اس نے مالک سے، مینجمنٹ سے معذرت چاہی کہ میں عمرے پہ نہیں جا سکتا، میرے ساتھ مجبوریاں ہیں۔ چوتھی بار جب اس کا نام قرآن اندازی میں پھر نکلا تو اس کو مالک نے کہا کہ بھائی یہ تو پتہ کیا جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ خوش نصیبی ہے اس کی کہ ہر سال اس کا عمرے میں نام نکلتا ہے اور یہ جانے سے انکار کرتا ہے، ایسی اس کی کیا مجبوری ہے؟ ہم مجبوری کو دیکھتے ہیں، اگر ایسی کوئی ذمہ داری ہے تو ہم اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس سعادت کے لیے جو کہ اللہ اس کو منتخب کر رہا ہے، اس کو بھیجتے ہیں۔ قصہ مختصر، اس کو بلایا جاتا ہے، اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ منانے پہ بالآخر مالک کے مان جاتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ایک میں اپنے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہوں اور ایک میرا پڑوس میں گھر ہے، وہ ایک معصوم بیوہ ہے اور ایک اس کی بچی ہے، اور اس بیوہ کو جو ہے جو اس کے گھر کا خرچہ ہے، اس کی بچی کا خرچہ ہے، وہ بھی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو مالک نے کہا چلو یہ تم 1 ہفتے 10 دن کی بات ہے، یہ خرچہ جو جتنے عرصے تم باہر رہو گے اس سے ہم ملا کے اپنے پاس سے اس کی ادائیگی کر دیں گے، تم جا کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس خوشنودی کا فائدہ اٹھاؤ اور عمرے کی ادائیگی کرو۔ ماشاءاللہ مکہ پہنچا، مکہ اس نے پہلا عمرہ ادا کیا، دوسرے عمرے کا عمل تھا اور مغرب کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ جماعت کھڑی ہوئی، جماعت میں وہ مغرب کی جماعت میں کھڑا ہوا اور آخری رکعت، تیسری رکعت میں جب تمام لوگ سجدہ ریز ہو گئے اور لوگ سجدے کے بعد اٹھ گئے اور نماز کے لیے سلام پھیر لیا، تو وہ شخص سجدے ہی میں رہا اور اس نے سر نہ اٹھایا۔ سجدے ہی میں جب وہ پڑھا رہا تو لوگوں نے پھر اس کو ہلایا اور ہلا کے دیکھا تو اس کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی تھی، اس کی روح پرواز کر گئی تھی اور وہاں پہ ایک ہلچل مچی اور اس کو پھر ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ہاسپٹل میں اس کو نیچرل ڈیتھ قرار دے دی گئی اور اس کی نیچرل ڈیتھ کی اطلاع پاکستان کورنگی کراچی میں اس مل اونر کو دے دی گئی کہ اس کی یہ موت یہاں واقع ہوگی اور حالت مغرب کی نماز کے دوران یہ سب کچھ ہوا۔ مالک کو بہت تجسس، بہت حیرانی اور بہت جب تجسس کی انتہا ہو گئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر جا کے پتہ کرے کہ اس میں ایسی کیا چیز تھی، ایسی اس میں کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ ایک تو اس نے 3 دفعہ جانے سے انکار کیا اور چوتھی دفعہ جب گیا تو وہاں اس کی روح پرواز کر گئی اور یہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب گھر جا کے پتہ چلا تو اس کی بیوی نے جو قصہ مالک کے ساتھ، فیکٹری اونر کے ساتھ بیان کیا، وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ اس نے کہا یہ مزدوری ایک تو ہمارے گھر کے لیے کرتا تھا اور ایک مزدوری اپنے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت جس کی عمر زیادہ اتنی نہیں تھی، اس کی چھوٹی عمر تھی اور وہ ایک بچی تھی جو اسکول جاتی تھی، اس کا خاوند اللہ کی رضا سے اچانک فوت ہو گیا اور مرنے کے بعد اس عورت کو جب نوکری کی تلاش ہوئی تو لوگ جیسا کہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں لوگ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر بری نگاہ رکھتے ہیں، تو اس نے اس کو بہن بنایا اور اس کو کہا کہ آج سے تم مجبوری میں کہیں باہر نہیں جاؤ گی، تمہاری بیٹی اور تمہارے گھر کا خرچہ میرے ذمہ ہے اور تم گھر میں رہو گی اور گھر کے اندر ہے کہ جو کام ہو سکے تم وہ کرو گی، باہر نہیں جاؤ گی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ یہ کام وہ جاری و ساری رکھتا رہا اور دونوں کے گھروں کا خرچہ اپنی جان پہ بوجھ ڈال کے، اپنی جان کو سختی میں ڈال کے دونوں گھروں کا اپنا خرچہ اٹھاتا رہا۔ مل اونر نے بہت ہی
اللہ کے گھر بھیج کے اس کو جو نیکی کمائی تھی اس پہ وہ حیران ہوا۔ اس نے کہا ایسی خوش نصیبی والی موت اور ایسا اللہ کا محبوب بندہ کہ اللہ نے اس کو اپنے گھر بلا کے اپنے پاس بلایا، ایسی موت تو میں برسوں سے ترس رہا ہوں۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ یہ دونوں گھرانے آج سے میری ذمہ داری ہیں۔ ان کو گئے، دونوں کے لیے نئے گھروں کا انتظام کیا گیا چھوٹے، اور دونوں گھروں میں ان دونوں گھرانوں کو جو دونوں اب سمجھیں کہ بیوہ تھے اور دونوں کو وہاں ٹرانسفر کیا گیا، وہاں رکھا گیا، اور نصیحت اور وصیت لکھ دی گئی کہ ان گھرانوں کا خرچہ تا زندگی یہ دونوں مکان ان دونوں کے ہیں، اور تا زندگی ان کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور میرے بعد میری فیکٹری اٹھائے گی، میرے بچے اٹھائیں گے، ان کو کوئی نہیں نکالے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے ان نیکیوں کا، ان نیک اعمال کا جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے، نیک اعمال کو اللہ کے حضور بھیجنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یعقوب کا واقعہ اچھا لگا ہو تو کائنڈلی اس کو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے اوپر اپنی قیمتی رائے دیں، ہمیں گائیڈ کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ ہمیں آپ کے تعاون کی شدید ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی سپرد، اللہ کی زبان میں۔ دوستو ساتھیو، آج آپ کے ساتھ ایک سچا واقعہ، ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں جو کہ اسی دنیا میں جیتے جاگتے لوگوں کے درمیان پیش آیا۔ کراچی پاکستان کے انڈسٹریل ایریا لانڈی کورنگی زون میں ایک مل مالک نے، جو کہ ہر سال اپنے چند ملازمین کو سلیکٹ کر کے عمرے پہ بھیجا کرتا تھا، اس نے یہ سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے جاری رکھا ہوا تھا۔ وہاں پہ ایک ایسا شخص موجود تھا جس کا پچھلے 3 دفعہ قرآن اندازی میں نام آیا، مگر اس نے عمرے پہ جانے سے انکار کر دیا۔ اپنی گھریلو مجبوریاں بتاتے ہوئے اس نے مالک سے، مینجمنٹ سے معذرت چاہی کہ میں عمرے پہ نہیں جا سکتا، میرے ساتھ مجبوریاں ہیں۔ چوتھی بار جب اس کا نام قرآن اندازی میں پھر نکلا تو اس کو مالک نے کہا کہ بھئی یہ تو پتہ کیا جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ خوش نصیبی ہے اس کی کہ ہر سال اس کا عمرے میں نام نکلتا ہے اور یہ جانے سے انکار کرتا ہے، ایسی اس کی کیا مجبوری ہے؟ ہم مجبوری کو دیکھتے ہیں، اگر ایسی کوئی ذمہ داری ہے تو ہم اٹھا لیتے ہیں، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس سعادت کے لیے جو کہ اللہ اس کو منتخب کر رہا ہے، اس کو بھیجتے ہیں۔ قصہ مختصر، اس کو بلایا جاتا ہے، اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ منانے پہ بالآخر مالک کے مان جاتا ہے، اور پھر بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ایک میں اپنے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہوں، اور ایک میرا پڑوس میں گھر ہے، وہ ایک معصوم بیوہ ہے اور ایک اس کی بچی ہے، اور اس بیوہ کو جو ہے جو اس کے گھر کا خرچہ ہے، اس کی بچی کا خرچہ ہے، وہ بھی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو مالک نے کہا چلو یہ تم 1 ہفتے 10 دن کی بات ہے، یہ خرچہ جو جتنے عرصے تم باہر رہو گے اس سے ہم ملا کے اپنے پاس سے اس کی ادائیگی کر دیں گے، تم جا کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس خوشنودی کا فائدہ اٹھاؤ اور عمرے کی ادائیگی کرو۔ ماشاءاللہ مکہ پہنچا، مکہ اس نے پہلا عمرہ ادا کیا، دوسرے عمرے کا عمل تھا، اور مغرب کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ جماعت کھڑی ہوئی، جماعت میں وہ مغرب کی جماعت میں کھڑا ہوا، اور آخری رکعت، تیسری رکعت میں جب تمام لوگ سجدہ ریز ہو گئے اور لوگ سجدے کے بعد اٹھ گئے اور نماز کے لیے سلام پھیر لیا، تو وہ شخص سجدے ہی میں رہا اور اس نے سر نہ اٹھایا۔ سجدے ہی میں جب وہ پڑھا رہا تو لوگوں نے پھر اس کو ہلایا، اور ہلا کے دیکھا تو اس کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی تھی، اس کی روح پرواز کر گئی تھی، اور وہاں پہ ایک ہلچل مچی، اور اس کو پھر ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ہاسپٹل میں اس کو نیچرل ڈیتھ قرار دے دی گئی، اور اس کی نیچرل ڈیتھ کی اطلاع پاکستان کورنگی کراچی میں اس مل اونر کو دے دی گئی کہ اس کی یہ موت یہاں واقع ہوگی، اور حالت مغرب کی نماز کے دوران یہ سب کچھ ہوا۔ مالک کو بہت تجسس،
بہت حیرانی اور بہت جب تجسس کی انتہا ہو گئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر جا کے پتہ کرے کہ اس میں ایسی کیا چیز تھی، ایسی اس میں کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، کہ ایک تو اس نے 3 دفعہ جانے سے انکار کیا، اور چوتھی دفعہ جب گیا تو وہاں اس کی روح پرواز کر گئی اور یہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب گھر جا کے پتہ چلا تو اس کی بیوی نے جو قصہ مالک کے ساتھ، فیکٹری اونر کے ساتھ بیان کیا، وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ اس نے کہا یہ مزدوری ایک تو ہمارے گھر کے لیے کرتا تھا، اور ایک مزدوری اپنے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت جس کی عمر زیادہ اتنی نہیں تھی، اس کی چھوٹی عمر تھی، اور وہ ایک بچی تھی جو اسکول جاتی تھی، اس کا خامن اللہ کی رضا سے اچانک فوت ہو گیا، اور مرنے کے بعد اس عورت کو جب نوکری کی تلاش ہوئی تو لوگ جیسا کہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں لوگ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر بری نگاہ رکھتے ہیں، تو اس نے اس کو بہن بنایا اور اس کو کہا کہ آج سے تم مجبوری میں کہیں باہر نہیں جاؤ گی، تمہاری بیٹی اور تمہارے گھر کا خرچہ میرے ذمہ ہے، اور تم گھر میں رہو گی، اور گھر کے اندر ہے کہ جو کام ہو سکے تم وہ کرو گی، باہر نہیں جاؤ گی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ یہ کام وہ جاری و ساری رکھتا رہا، اور دونوں کے گھروں کا خرچہ اپنی جان پہ بوجھ ڈال کے، اپنی جان کو سختی میں ڈال کے دونوں گھروں کا اپنا خرچہ اٹھاتا رہا۔ مل اونر نے بہت ہی اللہ کے گھر بھیج کے اس کو جو نیکی کمائی تھی اس پہ وہ حیران ہوا۔ اس نے کہا ایسی خوش نصیبی علی موت، اور ایسا اللہ کا محبوب بندہ کہ اللہ نے اس کو اپنے گھر بلا کے اپنے پاس بلایا، ایسی موت تو میں برسوں سے ترس رہا ہوں۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ یہ دونوں گھرانے آج سے میری ذمہ داری ہیں۔ ان کو گئے دونوں کے لیے نئے گھروں کا انتظام کیا گیا چھوٹے، اور دونوں گھروں میں ان دونوں گھرانوں کو جو دونوں اب سمجھے کہ بیوہ تھے، اور دونوں کو وہاں ٹرانسفر کیا گیا، وہاں رکھا گیا، اور نصیحت اور وصیت لکھ دی گئی کہ ان گھرانوں کا خرچہ تا زندگی یہ دونوں مکان ان دونوں کے ہیں، اور تا زندگی ان کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور میرے بعد میری فیکٹری اٹھائے گی، میرے بچے اٹھائیں گے، ان کو کوئی نہیں نکالے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، ان نیکیوں کا، ان نیک اعمال کا جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے، نیک اعمال کو اللہ کے حضور بھیجنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یعقوب کا واقعہ اچھا لگا ہو تو کائنڈلی اس کو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس کے اوپر اپنی قیمتی رائے دیں، ہمیں گائیڈ کریں، اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ ہمیں آپ کے تعاون کی شدید ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی سپرد، اللہ کی ذو امان میں۔